سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحت کارکن کیسے سیکھیں اور کیسے سکھائیں کہ باب نمبر 7 سے کچھ مثالیں پیش کر رہے تھے۔ صحت کے مسائل کی مزید مثالیں جو پرانے رواجوں کی جگہ نئے کم صحت مند رواج اپنانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بہت سے علاقوں میں جدید طب نے لوگوں کے لوک اور روایتی طریقوں کی جگہ لے لی ہے۔ بعض اوقات اس سے لوگوں کی صحت بہتر ہوئی ہے، لیکن بیشتر اوقات روایتی سستی دوائیں زیادہ محفوظ اور جدید دوائیں جتنی مؤثر ہیں، جزوی طور پر بین الاقوامی دوا ساز کمپنیوں کی تشہیر کی بنا پر جدید دواؤں کا ضرورت سے زیادہ اور غلط استعمال موجودہ دور میں بڑا معاشی اور صحت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو زیادہ دواؤں کا استعمال ہوتا ہے کس طرح سے لوگوں کے لیے خطرناک ہو گیا ہے۔ اینٹی بائیوٹک انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بہتر معلومات دینے کے لیے ویڈیوز نشر کرتی ہے۔ اب جو پہلے زمانے میں دیسی علاج تھے اس میں بہت اچھی روایتی تھیں جس کے ذریعے لوگ جو نا بہت آسانی سے اپنے مسائل حل کر لیتے تھے، لیکن اب ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ لوگوں کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ جو انجیکشنز وغیرہ ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ اب دیہاتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑتا ہے تو فوری طور پر کسی کلینکس میں جائیں گے، وہاں کے جو روایتی ڈاکٹرز ہیں یا دوسرے ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈرپ لگے گی، اور ڈرپ لگانے کا بہت ہی خاص رواج ہے۔ حالانکہ ڈرپ کے اندر کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہوتی، اس میں گلوکوز ہوتا ہے، وہ گلوکوز بھی بہت ہی کم مقدار میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی ایسی خاصیت نہیں ہوتی، مگر یہ ہے کہ ڈرپ لگانے کا رجحان اور انجیکشن لگانے کے رجحان سے بے شمار مسائل پیدا ہو گئے۔ اب وہ انجیکشن لگانے کی وجہ سے جو سرنجز جو ہے نا بار بار استعمال ہوتی ہیں، اس میں ہیپاٹائٹس کی وبا خاص طور پر دیہاتوں میں پھیلنے لگی ہے، اور بجائے اس کے کہ جو بیمار ہیں وہ شفا یاب ہوں، ان کو بہت ہی موذی امراض لگنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ جو ہے سادہ طریقوں سے جو بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں اس پہ توجہ دی جائے، اور بلا وجہ جو ہے انجیکشنز کا استعمال اور ڈرپس کا استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ دوسری چیز سب سے اہم بات یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹکس جو ہے وہ کا استعمال جو ہے نا بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے لیے عام طور پر لوگ جو ہے نا خود ہی اپنے آپ کو وہ پرسکرائب کر لیتے ہیں، میڈیکل اسٹور پہ جا کر اینٹی بائیوٹک لے لیتے ہیں، یا میڈیکل اسٹور والے بھی وہ دوائیں یا میڈیسنز جو ہیں اینٹی بائیوٹک اپنے طور پر دے دیتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس آہستہ آہستہ اتنی زیادہ استعمال ہوئی ہیں کہ ان کی اثرات جو ہے وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور بیکٹیریا جو ہیں وہ ریزسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو اب وہ بیکٹیریا سامنے آ گئے ہیں جو کہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ہیں۔ ہر بیماری کے یعنی ٹائیفائڈ کے ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ آرگنزم اب موجود ہیں، اور ان کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹبرکلوسس کے اندر بھی یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ بیکٹیریاز جو ہیں وہ عام جو اینٹی ٹبرکولر ڈرگس تھیں ان سے علاج سے فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ ایکسٹریملی ڈرگ ریزسٹنٹ آرگنزم پیدا ہو گئے ہیں جس کے علاج کے لیے بہت ہی مشکلات ہیں۔ تو یہ سب مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کے وجہ سے جو علاج معالجے کے مسائل جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پریونشن کی طرف توجہ دی جائے، خاص طور پر ٹبرکلوسس کے لیے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا، آج بھی ٹبرکلوسس کے ہلاکتیں تقریباً ہر دن پوری دنیا میں 4,500 ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ اگر پورے سال کا تخمینہ لگایا جائے تو یہ تخمینہ تقریباً 16 لاکھ سے زیادہ ہوگا کہ ٹبرکلوسس سے لوگ جو نا ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج تو نہیں کر سکتے سارے مریضوں کا،
اور پریونشن کے اوپر ہی توجہ دینی ہوگی دیہاتوں میں خاص طور پر، کہ ان بیماریوں سے کس طرح بچیں اور کس طرح لوگوں کو بچایا جائے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی اس بارے میں کافی ویڈیوز پیش کر چکی ہے، اور اس کو سن کر، اس کو دیکھ کر آپ اپنی صحت کو اور اپنے لوگوں کی صحت کو، اپنے گھر میں اور اپنے فیملی کی صحت کو بہتر سے بہتر رکھ سکتے ہیں۔